اللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ میرے محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلسل درس قرآن آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ گزشتہ آیت میں آپ نے ذکر سنا، جو لوگ راہ حق میں تکلیفیں برداشت کرتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس بے پناہ اجر اور ثواب ہے۔ ان کے لیے جنت ہے، وہ باغات ہیں جن کے نیچے نہریں رواں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں لوگوں کی باتوں کو برداشت کرنا، صبر کرنا، ہر چیز پر صبر کرنا، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا، یہ وہ چیزیں ہیں جو بندے کو جنت میں داخل کر دیتی ہیں۔ آج جو آیہ مبارکہ ہے اس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ مشرکین مکہ اور یہود مدینہ، یہ لوگ بہت تاجر ہیں، اور ان کے پاس بہت مال ہے، یہ تجارت کرتے ہیں، بہت مال کماتے ہیں۔ جب یہ عرض کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، اللہ تعالیٰ نے اس آیہ مبارکہ کا نزول فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے، لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد۔ اللہ فرماتا ہے تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے یہ ان لوگوں کا جن لوگوں نے کفر کیا، وہ شہروں میں آتے جاتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، مال کماتے ہیں، تمہیں یہ چیز جو ہے دھوکے میں نہ ڈالے۔ متاع قلیل، اللہ فرماتا ہے یہ بہت تھوڑا سا سامان ہے، یہ جو کما رہے ہیں یہ بہت تھوڑا سا سامان ہے اور تھوڑے دن کے لیے ہے، ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد، پھر ان کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یہ 4 دن کے مزے ہیں ان کے، ان سے دھوکہ نہ کھاؤ، یہ دنیا کی ٹپ ٹاپ دیکھ کر اس کی رنگینی میں گم نہ ہو جاؤ، یہاں پر اگلی سانس کا بھی نہیں پتہ کہ اگلی سانس آئے گی یا نہیں آئے گی۔ اللہ فرماتا ہے لیکن الذین اتقوا ربہم لہم جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا۔ اللہ فرماتا ہے لیکن جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں، جو ایمان والے ہیں، جو اللہ سے ڈرتے ہیں اپنے رب سے، ان کے لیے کیا ہے، لہم، ان کے لیے جنتیں ہیں جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ یہ 4 دن کے مزے ہیں ان کے، ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا ہے، نزلا من عند اللہ، اللہ کی طرف سے تمہاری مہمانی ہوگی، جنت میں اللہ تعالیٰ تمہاری مہمانی کرے گا۔ وما عند اللہ خیر للابرار، اللہ فرماتا ہے اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے نیکوکاروں کے لیے وہ سب سے اچھا ہے، جو کچھ اللہ کے پاس ہے اس سے بہتر دنیا میں نہ آخرت میں کوئی چیز اچھی نہیں ہو سکتی، وہی بہتر ہوگی جو اللہ تعالیٰ تمہیں عطا فرمائے گا۔ یہ دنیا کی 4 دن کی زندگی ہے، اس میں تکلیفیں برداشت کر لو، راہ حق میں جو تکلیفیں آتی ہیں اس پر صبر کرو تو تمہارے لیے آخرت میں اللہ فرماتا ہے تقوی اختیار کرو۔ لیکن الذین اتقوا، اللہ فرماتا ہے جنت کس کے لیے ہے، جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ ہمیں قرآن میں جگہ جگہ یہ نظر آتا ہے، یہ نظر نہیں آتا کہ جنت مسلمان کے لیے ہے۔ اللہ فرماتا ہے اعدت للمتقین، ایمان والا ہو ساتھ میں تقوی والا ہو، یہ شرط جگہ جگہ قرآن میں نظر آ رہی ہے۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے، گناہوں سے بچ کر زندگی گزارتا ہے، وہ جنت کا مالک ہے، جنت اس کے لیے تیار کی گئی ہے۔ تو جو بار بار قرآن پاک میں، حدیث شریف میں ہمیں کہا گیا ہے کہ تقوی اختیار کرو، نیکیوں والی زندگی گزارو، گناہوں سے بچو، جب ایک جہاں کو چھوڑو گے تو دوسرا جہاں ملے گا۔ دنیا میں بھی آپ دیکھتے ہیں کچھ چیز اگر آپ کو پانی ہو تو آپ کو کتنی چیزوں کی قربانی دینی ہوگی، تو جنت اتنی سستی نہیں ہے
اس کے لیے ہم سے سجدے مانگے گئے ہیں، اس سے ہمارے لیے عمل مانگا گیا ہے، ہم سے صبر مانگا گیا ہے، ہم سے برداشت مانگی گئی ہے، ہم سے کہا گیا ہے اپنا دل صاف رکھو، حسد سے، بغض سے، یہ غیبتیں نہ کرو، طرح طرح کی جو برائیاں ہیں ان سے بچو، یہ ہم سے تقاضا کیا گیا ہے۔ لیکن الذین اتقوا، اللہ فرماتا ہے لیکن جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے لیے جنت ہے۔ تو جو اللہ سے ڈرتا ہے پھر وہ گناہوں سے بھی بچتا ہے، اس کا دل بھی نرم ہوتا ہے، وہ مخلوق پر بہت رحم دل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح معنی میں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔